الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی سا ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے کہ اس کی موجودگی کسی بھی عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی بڑے بڑے عمل کو ناکارہ اور بیکار کر دیتی ہے۔ اس لیے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ قربانی جیسے عظیم عمل میں بھی اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اسی بات کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے، بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ رب العالمین صرف اسی عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیا گیا ہو، اور اس عمل سے اللہ رب العالمین کی رضا مقصود ہو، اللہ رب العالمین کی رضا چاہی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ رب کی رضا کے حصول کے لیے کرے، ورنہ رب تعالیٰ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر نیت میں اخلاص نہیں اور وہ کسی قسم کی آمیزش سے پاک نہیں، تو پھر موٹے، تندرست، خوبصورت، قیمتی اور زیادہ گوشت والے جانور کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے برخلاف اگر نیت خالص ہے تو پھر شرعی شرائط کے ساتھ جانور کیسا بھی ہو رب کے یہاں مقبول ہو کر ہی رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قصے میں دیکھ لیجئے کہ وہاں اسماعیل علیہ السلام یا کسی دمبے کی قربانی مقصود نہیں ہے، وہاں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص نیت کو جانچنا چاہا، اور ابراہیم علیہ السلام اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ مسئلہ جانور کی قربانی کا نہیں ہے، بالفاظ دیگر مسئلہ جانور کے گوشت یا قیمت، کھال یا خون کا نہیں ہے، بلکہ مسئلہ ایمان کا ہے۔ ہمارا ایمان جتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہوگا اور ہمارے تعلق باللہ کی سطحیں جتنی مضبوط اور پختہ تر ہوں گی، ہمارے اندر اخلاص بھی اسی مقدار میں پایا جائے گا، اور ہمارا اخلاص بھی اتنا ہی مضبوط اور گہرا ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اس قربانی جیسی اہم اور عظیم عبادت کو انجام دیں تو اس سے پہلے اپنی نیت کو خالص کر لیں، اور اپنی نیت یہ بنا لیں کہ اس قربانی سے مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔